میری 5 مائیں زندہ تھیں، مدینے میں تھی، 5 امہات المومنین جن میں حضرت سیدہ عائشہ، ان سے مشورہ کیا، میری 5 ماؤں نے بھی مانا یزید کی ولی عہدی کو، بیعت کی یزید کی ولی عہدی کی۔ آگے وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ حضرت حسین بھی بیعت پہ راضی ہو گئے، صرف عبداللہ ابن زبیر اڑے رہے، انہوں نے آخر تک یزید کی بیعت۔ یا تو آپ اس بات کو مان جائیں کہ صحابہ نے باطل کا ساتھ دیا، صحابہ نے کفر کا ساتھ دیا، یا تو آپ اسے تسلیم کریں، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ صرف 5 بندوں نے اختلاف کیا، 54 صوبوں میں، بولو بولو بولو، بندیالوی کبھی کچی بات نہیں کہے گا، 54 صوبوں میں صرف کتنے بندوں نے اختلاف کیا؟ عبداللہ ابن عمر 1، عبداللہ ابن عباس 2، عبداللہ ابن زبیر 3، عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں 4، حضرت حسین۔ ان 5 بندوں نے کہا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہو نہیں، باقی سب نے مانا، میری 5 ماؤں نے بھی مانا یزید کی ولی عہدی کو، بیعت کی یزید کی ولی عہدی کی۔ جب یزید خلیفہ بنا تو حضرت عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا تھا، باقی رہ گئے 4، ان میں عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کر لی، عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت کر لی، باقی کتنے رہ گئے؟ عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ آگے وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ حضرت حسین بھی بیعت پہ راضی ہو گئے، صرف عبداللہ ابن زبیر اڑے رہے، انہوں نے آخر تک یزید کی بیعت سب سے مشورہ کر کے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ تم نے کہانیاں یعنی کہ خلافت کمزور ہوتی ہوتی اتنی کمزور ہو گئی کہ 6 نمبر پہ یزید آ گیا، امامت ابھرتی ابھرتی اتنی مضبوط ہو گئی 30 نمبر پہ حسین آ گیا۔ اب وہ جس نے مکہ کی پہاڑیوں پہ 2 بزرگ کھڑے تھے، اب یہ جو 2 ہیں یہ 2 نظریات کے نمائندے ہیں، ایک حکومت کا نمائندہ، ایک رسالت کا نمائندہ۔ اب اس نے جب حاکم شام مرنے والا تھا تو اس نے 4 لوگوں کو بلایا شام اپنے پاس، اس میں سعید بن عاص کو بلایا، حسین بن نمیر کو بلایا، ضحاک ابن قیس کو بلایا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو حاکم بنانا چاہتا ہوں، کوئی رستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ انتہائی بد کردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکومت کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، ہم اگر جس طرح تیری حکومت ہم نے بزور پیسہ بزور درہم و دینار منوائی تھی نا، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو 4 ایسے لوگ ہیں جن سے شدید خطرہ ہے۔ میں یہ طریق پڑھوں، اور میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ طریق کا مسلک نہیں ہوتا، طریق کسی فرقے سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا ایک حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ ابن زبیر، کسی طریقے سے ان کو لالچ میں لو۔ یہ اپنی زندگی میں حاکم شام مکہ پہنچا حج کے دنوں میں، تو اس نے 4 افراد کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقات کی۔ اب جو تاریخ ابو الفدا، روضۃ الاحباب، یعنی کہ اہل سنت تواریخ سے میں پڑھ رہا ہوں، جو سب سے پہلی ملاقات اس نے کی وہ عمر کے بیٹے عبداللہ سے کی، عبداللہ ابن عمر سے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے بعد یزید کو خلیفہ بناؤں تو اسے کیسا دیکھتا ہے، تو اس کی خلافت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ ان کا آگے سے جواب یہ تھا، دیکھ مجھے تو حکومتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، میں گوشہ نشین آدمی ہوں، اگر سب نے تسلیم کیا تو میں بھی کروں۔ یہ ان کا جواب تھا، کیونکہ انہوں نے اس ایک اصول پہ خلافتیں بنتی دیکھی تھی۔ کہ اگر جمہور تسلیم کر لیا جائے تو تسلیم کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک خلیفہ نے اپنے باپ کو خط لکھا تھا، مبارک ہو میں مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہوں۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیا ہاشمی دنیا سے چلے گئے؟ ہاں یہ خط کتابوں میں موجود ہے۔ اس نے کہا ہاشمیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں خلافت کس نے دی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں عمر میں بڑا تھا۔ باپ نے کہا پھر میں آ جاؤں؟
میں تو تیرا بھی باپ ہوں۔ اب یہاں یہ اصول بن گیا تھا کہ خلافتیں اس بنیاد پہ بنتی ہیں، بڑے ہونا، رشتہ داری کی بنیاد۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانیاں دیکھیں، ظلم اور ستم دیکھیے گا تاریخ کا۔ عبداللہ ابن عمر نے یہ جواب دے دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، اس نے سخت الفاظ میں مذمت کی، اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، اور نبی کی بیوی نے جب اپنے بھائی کو اس کے ہاتھوں مار کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آئیں اور اس کو بچا کے لے گئی، اور اس نے کہا کہ تو نے میرا پہلے ایک بھائی محمد قتل کروا دیا ہے، اب تو اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا۔ تیسری اس نے ملاقات کی حسین ابن علی سے، مولا حسین ابن علی سے کہا دیکھیے حسن نے میرے ساتھ شرائط طے کی تھی، مولا نے فرمایا تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے خاطر خواہ عمل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھے۔ مولا امام حسین اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ پہلی شرط کی نفی ہے۔ اللہ کی زمین پہ ہمارے ہوتے ہوئے کسی کو حاکم مسلط کرنا یہ کفر ہے۔ حسین ابن علی کا دشمن مورخ، دشمن، میں نے متعصب ترین مورخ اٹھا کے دیکھے، تبری جیسے لوگ اٹھا کے دیکھنے، ابن خلدون جیسے لوگوں کو اٹھا کے پڑھا ہے، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی کو اٹھا کے پڑھا ہے، انہوں نے کہا چاروں میں سے سب سے جاندار جواب حسین ابن علی کا تھا، جس میں دم تھا نا وہ جواب حسین ابن علی۔ آخر میں اس نے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، اس نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ میں تجھے 3 رستے دیتا ہوں، تینوں میں سے جس مرضی رستے کو انتخاب کر۔ اس نے کہا کون سا؟ اس نے کہا پہلا رستہ کسی کو بھی بنا کے نہ جا، نامزد نہ کرنا، جیسے تو نے طاقت کے زور پہ خلافت لے لی تھی اسے کہنا طاقت کے زور پہ خلیفہ بن جائے، تو نامزد نہ کرنا۔ یا دوسرا کام یہ کر، دوسرا کام جس طرح پہلے خلیفہ نے کیا تھا، تو کوئی کمیٹی بنا دے جس میں اپنے ہی افراد رکھ لے اور ان کو کہہ دینا کہ وہ اسے طے کر لیں، یہ گناہ تو اپنے سر نہ لے۔ اس نے جتنے بھی رستے دیے اس نے کہا مجھے ان میں سے کوئی بھی رستہ نہیں چاہیے۔ یہ سیخ پا ہو گیا، اور سیخ پا ہو کے یہ واپس چلا گیا۔ جب یہ واپس چلا گیا اور پھر اس کی جو موت واقعہ ہوئی ہے، کتابیں کہتی ہیں کہ یہ کنویں سے پانی لینے کے لیے، گھر کے اندر جو کنواں تھا وہاں سے پانی لینے کے لیے، تو کنویں کے اندر سے گیس نما چیز نکلی جس نے اس کے پورے چہرے کو جھلسا دیا۔ پھر اس کے بعد جتنی دیر زندہ رہا لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور اہل سنت کتابیں کہتی ہیں کہ یہ اپنے کمرے میں کہتا تھا کاش میں نے حجر بن عدی کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو نہ مروایا ہوتا، کیونکہ حجر بن عدی وہ علی کا نوکر ہے جس کا تقوی عرب میں مشہور تھا، اور ایمان کی اس بلندی پہ تھا جب اس نے اس کے بیٹوں سمیت اس کو گرفتار کروایا اور قتل کروانے کے لیے جلاد کو تلوار دی، تو حجر بن عدی سے کہا کوئی وصیت؟ کہنے لگا میرے سامنے میرے بیٹوں کو قتل کر۔ اس نے کہا کیسا باپ ہے آنکھوں کے سامنے بیٹے مروا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے قتل کروا رہا ہوں کہیں میرا قتل ہوتا دے کے علی کو چھوڑ نہ دے، اگر انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا میں علی کو کیا منہ دکھاؤں، بہتر یہ ہے انہیں پہلے مار تاکہ میں نسل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو سکوں۔ ایک پوری مجلس چاہیے حجر بن عدی کے عنوان پہ، کیسے کیسے علی کے باوفا نوکر تھے، اور اس حجر بن عدی کے قتل کی وجہ سے کہ رسول کی بیوی بھی ملامت کرتی تھی اور بددعائیں دیتی تھی کہ تو نے حجر کو قتل نہ کیا ہوتا۔ اتنا پرہیزگار تھا کہ علی کا دشمن بھی اسے اچھا سمجھتا تھا۔ اس نے کہا میں حجر کا قتل نہ کیا ہوتا، کاش میں نے مال کے اشتر کو زہر نہ دلوایا ہوتا۔ جب مال کے اشتر مصر کے گورنر بننے کے لیے جا رہے تھے تو اس نے رستے میں اپنے ایک شخص کو خریدا تھا اور اسے مال کے اشتر کا میزبان بنا کے شہد میں زہر ملا کے مال کے اشتر کو دے دیا تھا۔ اب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، جب موت واقع ہو جاتی ہے تو باپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت، اور جب یہ مرتا ہے تو بیٹا اس وقت گھر میں نہیں ہوتا، یہ شکار پہ گیا ہوتا ہے۔ وہ جن لوگوں کو اس نے بلایا ہوا تھا نا، ضحاک بن قیس اور حسین بن نمیر اور سعید بن عاص، یہ جلدی جلدی لوگوں کو اعلان کر دیتے ہیں کہ حاکم شام مر گیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لینا، اور اس کے واپس آنے تک ہم اس کی بیعت لیتے ہیں۔ جب انہوں نے بیعت لینی شروع کر دی تو اب جہاں جہاں اس کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے حاکم شام کے، ان کو ایک مراسلہ بھیج دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو یہیں پہ تعینات رہو اور لوگوں سے یزید کے ہاتھ پہ بیعت لو۔ جب انہوں نے
یزید کی بیعت کروانی شروع کر دی. تو اب ایک مراسلہ مدینے پہنچا ہے اور مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ ملعون کو کہا گیا ہے کہ تم حسین ابن علی سے بیعت لو. اب یہاں سے میں تاریخ کا ایک اگلا رخ لوں گا جہاں سے کل کی میری گفتگو جناب مختار پہ آ کے رک جائے گی, اور بڑی مفصل انداز سے میں جناب مختار پڑھوں گا. مورخ کا مختار پہ لگایا ہوا الزام, جس مورخ نے جیسے جیسے مختار پہ الزام لگائے وہ الزامات کی پڑتال کی جائے گی. جناب مختار کے بارے میں کس کس امام نے کیا کیا حدیث کہی تھی, جناب مختار نے کیسے انتقام لیا تھا, کس کی دعا سے مختار پیدا ہوا تھا, کس کی گود میں مختار جوان ہوا تھا, یہ سارے معاملات. لیکن آج کی مرحلے پہ اگر آپ سن رہے ہیں نا تو میری بڑی کوشش اور خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو موضوع میں پڑھوں اگر سامعین اس پہ متوجہ ہوں تو کچھ موضوع سوال چھوڑ جاتے ہیں, لیکن آپ کا سوال نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صرف مجلس سمجھ کے سن رہے ہیں, کیونکہ ایک گھنٹے میں یہ 45 منٹ کے تمام چیزوں کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے, سوالات تو ادھورے رہ جاتے ہیں. اب جو کوفہ کی حالت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کل پوری مفصل انداز سے پڑھ دی کہ کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا. سارا کوفہ بے وفا نہیں تھا. کوفہ میں سلیمان بن سرد خزائی, حانی بن عروہ, مختار سقفی, حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا, عابس شاکری, یہ کردار ابھی کوفہ میں موجود ہے. اب کوفے کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے اور انتہائی کمزور آدمی ہے, بس اپنی رٹ منوا نہیں سک رہا, لیکن ہے یہ معاویہ کا بھیجا ہوا, یہ اس کا والی ہے. اب کوفہ میں امام حسن کی شہادت کے بعد علی کے شیعوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے. جب سر اٹھانے شروع کیے تو یہاں پر ایک کردار ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, سلیمان بن سرد خزائی. یہ 90 سال کے بزرگ ہیں, یہ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے, مولا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے. یہ اپنے گھر میں ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اسے اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا ہے تو کوفے کے لوگ سلیمان کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سلیمان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے. خوف اس کا تھا, وہ دنیا سے چلا گیا, اب یزید کو کم از کم تسلیم نہیں کیا جائے گا. سلیمان کہتا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے. آج کی مجلس میں ایک انتہائی ایک ایسا اہم نقطہ جس پہ مدت سے شیعت بھی پریشان طریقے سے کھڑی ہے کہ آخر کوفے کے بے وفاؤں نے حسین کو خط لکھے تھے. بے وفائی کسی اور نے کی تھی, خطوط کہیں اور سے گئے تھے. آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا ہوں. سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا, 90 سال عمر ہو, زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں, کوفہ بنتا دیکھا ہو, قبیلوں کی ساری. سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے. جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ, حسن موجود تھے مدائن میں, تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو گے. کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی, تلواریں اٹھا لی, انتہائی جذباتی تقریریں ہوئیں سلیمان کے گھر میں. سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور پہ بڑا جذباتی ہوتا ہے اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں, حجت کا ساتھ دینا ہے, امام کا ناصر بننا ہے. ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے. یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے, انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے, میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی, جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا. حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا. ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے, یا دوسرے کونے سے مسلم میں اوسجا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ادھر سے حانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ, ان لوگوں کو اکٹھا کیا. تاریخ کہتی ہے جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے. بڑی توجہ سے گفتگو سنیے. 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام, اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو.
ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 خط کیے، علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل ہو گئی۔ ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے، جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں، کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 رستے یزید نے بھیجے ہیں، یا بیعت لے یا سر لے، اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور سر مدینے میں دینا نہیں چاہتے تھے، لہذا امام حسین نے ہجرت کر لی۔ ہجرت امام حسین نے جب کی تو امام حسین مکہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ مکہ میں امام حسین کا قیام جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے، مسلسل امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے، اور مکہ میں کسی اپنے دوست کسی نوکر کے گھر نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہے تھے، کیونکہ مکہ میں جناب خدیجہ کا محل تھا جس کی چابی حسین کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ مولا امام حسین آ کے بیٹھ گئے مکہ میں، اور اب 150 لوگوں نے جب پتہ چل گیا نا، تو اب اگر یہاں علی کے شیعہ تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ کے بھی ابھی لوگ باقی ہیں۔ ان میں کردار ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، مسلم ابن عمر یا مسلم بن حالی، یہ نام بتایا ہے، یہ یزید کا جاسوس تھا۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں سے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھے ہو کے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ تم بھی ایسے کرو کہ اپنے لوگوں سے حسین کو خط لکھواؤ۔ اب دیکھیے گا، اب محمد بن اشعث جودہ کا بھائی اور وہ اشعث جس نے مدائن میں مولا حسن سے دھوکہ کیا تھا اس کا بیٹا، اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہاں سے خطوط لکھے، جن خطوط کے آخر میں انہی لوگوں کا نام لکھ دیا جنہوں نے سلیمان کے گھر میں خطوط لکھے تھے۔ اب دیکھیے گا تاریخ میں دھوکہ کیسا ہوا ہے۔ جو سلیمان کے گھر میں شیعوں نے خطوط لکھے تھے، سلیمان نے کہا کہ کیونکہ امام کا پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم قاصد بھیجیں، یہ امامت کی شان کے خلاف ہے کہ امام مکہ آئے ہوں اور ہم کسی قاصد کے ہاتھ اپنے خط بھیجیں، اٹھو اپنے اپنے خط لے کے مکے جاؤ۔ 150 لوگ خطوط کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں امام حسین کو کوفہ کے تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ مولا امام حسین نے تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی کوفہ نہیں جاؤں گا، میں بھیجتا ہوں مسلم کو، تم پہلے مسلم کے ہاتھ پہ میری بیعت کرو۔ اب مولا امام حسین نے جب کہا نا کہ مسلم آئیں گے، مسلم بیعت لیں گے، اور مسلم کے بعد میں آؤں گا، انہوں نے فوراً پہنچے کوفہ میں، انہوں نے کوفہ میں جا کے اعلان کروایا حسین کے سفیر آ رہے ہیں۔ اب علی کے نوکروں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے، ادھر علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، علی کے محب تیار ہو رہے ہیں، حسین کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں۔ جب مولا مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار جو تھے یہ مدائن میں تھے، لیکن ان کا گھر کوفہ میں تھا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ کوفہ میں تھے۔ جناب مختار کو جب مسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ جناب مسلم آ رہے ہیں تو جناب مختار فوراً مدائن سے کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور کوفہ شہر کے باہر آ کے جناب مسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو لے جا کے جناب مختار پہلا پڑاؤ، پہلے مہمان کوفہ میں جناب مسلم جناب مختار کے گھر بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال بہت ستائے گا، وہ سوال کا جواب میں کوشش پوری کر رہا ہوں کیونکہ نیلسن مجلس کے لیے جانا ہے، تو ورنہ میں مجلس کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جو رک جائے گی وہ کل۔ ایک سوال جو بنتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ کہاں تھے؟ جب جناب مسلم بے یارو مددگار کوفہ میں رہ گئے تو مختار کہاں تھے؟ مسلم بن اوسجہ کہاں گیا؟ عابد شاکری کہاں گیا؟ حبیب بن مظاہر کہاں گیا؟ یہ سوال ابھرے گا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی پھر جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا راز تھا جس کا مورخ نے فائدہ اٹھا کے حسین کے ہر ساتھی کو بے وفا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا سارا کوفہ پھر گیا تھا، سب نے ہی دھوکہ کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے گلے پہ ایک الزام لٹکایا جا رہا ہے حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔
مورخ نے بہت باریک بینی سے کام لیا ہے کہ قتل حسین کوفہ کے شیعوں کے کھاتے ڈالا جائے، اور اسی باریک بینی کے لیے معاویہ یزید نے کہا تھا اپنے لوگوں سے حسین کے نوکروں کے نام پہ خط لکھواؤ۔